اللہ رب العزت نے یہاں اپنی دو عظیم نعمتوں کا اور دو بہت بڑے احسانات کا ذکر کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو تمہارے بیچ موجود ہیں اور موجود رہیں گی۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے اور یہ قیامت تک باقی ہے۔ بقیہ انبیاء کے معجزات ان کی زندگی تک تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، لیکن نبی علیہ السلام کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ دوسرا احسان وفیکم رسول، تمہارے بیچ اللہ کا رسول موجود ہے۔ موجود ہونے سے مراد ذات رسول بھی ہے اور فرمان رسول بھی ہے۔ جب تک آپ کی حیات طیبہ موجود تھی تو اللہ کے رسول کی ذات ہمارے بیچ موجود تھی۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کی سنتیں، آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کی باتیں تمہارے بیچ موجود ہیں اور رہیں گی، اور یہ دونوں احسان قیامت تک کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات بھی اور نبی علیہ السلام کی احادیث بھی، ان دونوں کے ہوتے ہوئے کیف تکفرون، تم بھلا کفر کیسے کرتے ہو، نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ جب کہ یہ دونوں نعمتیں تمہارے بیچ موجود ہیں۔ تو ان دونوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم کسی گناہ کا ارتکاب کریں، معصیت کا ارتکاب کریں، تو یقینی طور پر یہ ایک ناشکری بھی ہے اور بربادی بھی۔ نبی علیہ السلام ہمیں تہی دامن چھوڑ کر نہیں گئے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے بیچ دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو آرڈر ہیں، جب تک ان پر تمسک برقرار رہے گا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگر گمراہ ہوئے تو معنی یہ ہے کہ تمسک قائم نہیں، برقرار نہیں، بلکہ تم نے کتاب و سنت سے انحراف اختیار کر لیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت ہی ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ گمراہی تبھی آتی ہے جب کتاب و سنت کو چھوڑ کر ہم دائیں بائیں بھٹکنے کی کوشش کریں، رہنمائی کی باتیں کتاب و سنت کی بجائے
اوروں سے اور دوسروں سے حاصل کریں تو یہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محاذرائی برتتے ہیں اور اس کے سامنے سینہ تانے کھڑے ہیں، تبھی ہلاکت اور بربادی ہمارے ہم رکاب ہے۔ ہدایت کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت تمہارے پاس میری طرف سے آئے گی، ہدایت میں بنانے والا ہوں اور ہدایت کا پروگرام میں نازل کرنے والا ہوں۔ تمہارا کام اس کو اختیار کرنا ہے، اس سے تجاوز کرنا نہیں۔ جب تک اختیار کیے رہو گے تو ہدایت برقرار رہے گی، اور جس گھر سے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا اس کو دوبارہ تم آباد کر لو گے۔ یہ بات پوری قوت کے ساتھ اپنا لو کہ ہدایت اوپر سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس میں ہماری عقل یا رائے یا سوچ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو بندہ اللہ کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ کو تھام لے اپنے ہر معاملے میں، تو وہ صراط مستقیم پر قائم ہے، اور اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ اور یہ دونوں جہانوں میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھٹکنے کا کیا جواز ہے؟ بہت بڑی بد نصیبی ہے، اور ایک طرح سے محاذرائی ہے۔ ہدایت کا پروگرام بن چکا ہے، ہمیں عطا کیا جا چکا ہے، اور عطا بھی ایسے کیا گیا کہ اس میں کوئی الجھن، کوئی پیچیدگی، کوئی ابہام، کوئی اغلاق باقی نہیں ہے۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، جو راستہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں وہ بیضاء ہے، روشن چمکدار، جس کی رات اور دن برابر ہے۔ ہاں، اس راستے کو تم تک پہنچانے میں تکلیفیں بہت صحیح ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی مسلسل انہی تکلیفوں سے عبارت ہے، اور مدنی زندگی کو راحت کی زندگی نہیں تھی، بلکہ روزانہ جنگ و جدال اور جہاد کی شمع روشن تھی۔ بڑے بڑے سفر آپ نے کیے جہاد کے لیے۔ 62 سال کی عمر میں آپ تبوک جا رہے ہیں، اور چند ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو مستقل
جہاد سے عبارت، تو تکلیفیں بہت صحیح ہیں، لیکن ایک بات بڑی قوت کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں ایک واضح، روشن اور چمکدار راستہ دینے میں کامیاب ہو گیا، اس کی رات اور دن برابر، پھر لا یزیغ عنہ الا ہالک۔ اب جو بندہ اس راستے سے روگردانی کرے گا تو اس کا معنی اس کے مقدر میں بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کرنا لکھ دیا ہے، اور اللہ کے امر کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ اتنی بیش بہا نعمتیں، اتنے اللہ کے احسانات۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی جو ابو ذر غفاری کی روایت سے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کچھ کرتا ہے اور ہم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ہدایت کی بات چل رہی ہے، فرمایا کہ فاستہدونی اہدکم، ہدایت مجھ سے مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور کوئی در نہیں، کوئی راستہ نہیں، کلکم ضال، تم سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، ہدایت پر کون؟ جس کو میں ہدایت دوں۔ بس دو ٹوک باتیں ہیں، تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ بلکہ ہدایت کی استقامت دوں گا۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہدایت کی استقامت۔ ام سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر میرے گھر آتے اور آپ کے لبوں پر ایک دعا ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اکثر آپ دعا کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں سید ولد آدم امام الانبیاء، اپنے دل کی استقامت کے لیے، مستقل ہدایت کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ وہاں کہا ام سلمہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر، جس طرف چاہے پھیر۔ بڑی عظیم و شان حدیث ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت سی صفات سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا اس بات ہمارا ایمان، تم تعویلیں کرتے رہو، جو چاہو کرو، تمہاری مرضی۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ثابت، دو ہاتھ ثابت ہیں، انگلیاں بھی ثابت، انگلیوں کے پورے بھی ثابت ہیں۔ جو چیز ثابت ہوتی جا رہی ہے مانتے جاؤ، مانتے جاؤ۔ اصل یہ ایمان کی شان۔ اور اللہ کی صفت مقلب القلوب، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام اکثر جو قسم کھایا کرتے، لا و مقلب القلوب، مجھے قسم ہے مقلب القلوب کے، دلوں کے پھیرنے والے کی۔ یہ قسم بھی اور پیغام بھی ہے کہ چوکنے رہو، متنبع رہو، اللہ دلوں کو پھیرتا ہے، پھیر سکتے ہیں۔ اور دلوں کا پھیرنا اللہ تعالیٰ کی قوت کا ایک مظہر۔ اشیاء کی دو قسمیں، ایک حسی اور ایک معنوی۔ حسی اشیاء جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کو پھیرنا آسان ہے۔ ایک چیز یہاں پڑی ہے، آپ نے یہاں رکھ دی، کوئی مشکل تو نہیں۔ ٹیبل سامنے اٹھا کے وہاں رکھ دی، حسی اشیاء۔
معنوی اشیاء کو کیسے پھیرو گے؟ ایک چیز دل کے اندر ہے، دل میں کفر ہے، اللہ ایمان کی طرف پھیر دے، دل میں ایمان ہے، اللہ کفر کی طرف پھیر دے، اور یہ پھیرنا یک لخت، کیا اس کی قدرت ہے، کس طرح پھیرتا ہے؟ ایک مثال سے اس کو سمجھو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اپنا معجزہ دکھایا، یہ عصا کا، نیچے پھینکا، اژدہا بن گئی۔ اب فرعون اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، بڑے بڑے معجزے دیکھے، ایمان نہیں لائے۔ لاٹھی کو دریا پہ مارا، 12 راستے بن گئے، اتنا بڑا معجزہ، ایمان نہیں لائے۔ حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا، تعاقب کر رہے ہیں، آگے دریا آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے گئے، لیکن نہیں، رب میرے ساتھ ہے۔ اور فرعون بھی تعاقب میں دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ اور ان کی قوم دریا میں داخل ہو چکی اور دریا نے راستے بنا دیے، اب ایمان لے۔ کوئی ایسا ممکن ہے؟ یہ کس کی طاقت اور کس کی مدد ہے؟ ایمان نہیں لائے، راستے بن گئے، ہم بھی اس میں داخل ہوں گے، پانی چل پڑا اور اب ڈوب رہے، اب ایمان کی بات کر رہے۔ نہیں، نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دلوں کو پلٹتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم جادو کرو، یہ جو عصا اژدہا بن گئے، جادو کرو تم۔ سپاہ کو حکم دیا مصر میں پھیل جاؤ، بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرو، جمع کر لیے گئے، مقابلہ شروع۔ فرمایا کہ تم پھینکو، اپنے عصا پھینکو۔ ان سب نے عصا پھینک دیے، تو عصا تو عصا ہی تھے، نظروں پر جادو تھا، جیسے متحرک سانپ نظر آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، مت ڈرو، تم اپنا عصا پھینکو۔ پھینک دیا، وہ عصا ان سارے سانپوں کو نکل گیا۔ اب جادوگروں پر اصلیت واضح ہو گئی، ہمارا عمل جادو تھا، یہ جادو نہیں۔ دیکھو دلوں کا پلٹنا، سارے جادوگر آنے واحد میں اسلام لے آئے۔ کس کی توفیق اور کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ایمان بھی کیسا لائے؟ فرعون پیچ و تاب کر غضبناک ہو گیا، تمہارے اعضاء کاٹ دوں گا، ہاتھوں کو اور پاؤں کو کاٹ دوں گا۔ کاٹ دو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کیا کر سکتے ہو؟ دنیا کی زندگی ختم کرو گے؟ کر دو، فقد ما انت قاض، جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ ہمیں اپنے رب کا خوف ہے، ہمیں آخرت کی فکر۔ کیسا پلٹا کھا، ایک آنے واحد میں اللہ نے کفر ختم کر دیا، ایمان داخل کر دیا، ایمان کی استقامت دے دی۔ فرعون کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں ہے، موت کی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی فکر۔ یہ اچانک یہ تبدیلی لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو پھر یہ جو اللہ کی صفت ہے مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا، بڑی اس میں ہیبت ہے۔ اس حقیقت کو اللہ کے نبی جانتے ہیں، اور کثرت سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھنا۔ تو یہ حدیث، یہ آپ کی دعا کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، اللہ جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے۔ تو
فاستہدونی اہدکم، ہدایت مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ کتنی واضح بات ہے، کتنا عمدہ پروگرام ہے۔ یہ تعلق باللہ کی شکل، مجھ سے جڑ جاؤ ہدایت میں دوں گا۔ لیکن بہادرائی کہ نہیں، ہم تو ہدایت لیں گے ہدایہ سے، اپنے اماموں سے، اپنے پیروں سے، اپنے وڈیروں سے۔ یہ بہادرائی؟ ہدایت اللہ دیتا ہے، اور اللہ تم سے کہہ رہا ہے فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو، مانگ لو مجھ سے۔ میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب۔ یہ تو اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے جس کو، ہر ایک کو دیتا ہے، محبت ہو یا نہ ہو، ہر ایک کو دیتے۔ آج جو عالم کفر ہے اقتصادی اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، اللہ کو پرواہ ہی نہیں۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما بقى كافر شربة من ماء۔ یہ پوری دنیا اگر مل کر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا۔ اس کی قیمت ہے ہی نہیں کوئی۔ لیکن ولا یعطی الدین الا من یحب، اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے، دین کس کو دیتا ہے؟ جس سے اللہ کو محبت ہوتی۔ تو اگر دین مل جائے، کتاب و سنت کی دولت مل جائے، تو اس کی محبت کی علامت اور محبت کی دلیل۔ ایک دنیا ہے کتاب و سنت کو چھوڑے بیٹھی، کتاب و سنت کو چھوڑے بیٹھی۔ اس طبقے کو جا کر دیکھو، ساری عمر اقوال پڑھیں گے، امام کے اقوال، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ملی کہ یہ قول تو حدیث کے خلاف ہے، لوگوں کو آگاہ کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ توفیق نہیں۔ یہ حدیث قول کے خلاف ہے، اس کو رد کرو، اس کا جواب تلاش کرو۔ قول کو نہیں چھیڑنا، مذہب کو نہیں چھیڑنا، مذہب کو نہیں چھوڑنا۔ یہ حدیث اس قول کے خلاف ہے، حدیث کو چھوڑو۔ کتنے اقوال ہیں ہدایت کے، سینکڑوں مسائل ایسے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے ہدایہ کی، وہ مسائل جو صراحتاً حدیث کے خلاف۔ یہ قول کو نہیں چھوڑنا۔ یہ حدیث قول کے خلاف ہے، حدیث کا آپریشن کرو۔ یہ قول حدیث کے خلاف ہے، اس کو نہیں چھوڑو، مذہب کو بچاؤ۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ دلوں کو پھیرنے والا دلوں کو پھیر دیتے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پیارے فرامین، پیاری سنتیں، اور اس طرح ان سنتوں کا آپریشن کیا جائے، یہ دلوں کو پھر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائیں لبیک کہو فوراً۔ لما یحییکم، اللہ رسول کی دعوت میں تمہاری حیات طیبہ کی ضمانت ہے، لبیک کہو فوراً۔ اور اگر نہیں کہو گے، اللہ رسول کے فرامین کو ٹالنے کی کوشش کرو گے، تاخیری حربے ڈھونڈو گے، چونکہ چنانچوں پر آ جاؤ گے، تعویلوں کے شکنجے کس لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ ایسی رکاوٹ بنے گا کہ تمہارے دل میں پھر ہدایت داخل ہونے ہی نہیں دے گا۔ اللہ سے بہادرائی برت، پھر دلوں میں ہدایت داخل ہوگی نہیں، پھر کیا کہتے پھرو گے؟
وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ہم ٹھیک ہیں، کوئی نصیحت نہیں سنے، ہم ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہماری فقہ ٹھیک ہے، یہ کہتے پھر ہدایت کے پروگرام ہے سارے یہ فاستہدونی اہدکم. اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارا کارساز، ہماری آخرت سنوار رہا، آخرت بنا رہا، ہماری قبر کو سنوار رہا. اسی حدیث میں ایک جملہ اور ہے، یہ بڑی دو ٹوک باتیں ہیں. فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندو تم گناہ کرتے ہو، بار بار کرتے ہو، گناہوں کو بخشنے والا میں ہوں، مجھ سے استغفار کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں. کیا چاہیے؟ اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو؟ وہی تعجب کی بات ہوئی نا، کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ. اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن موجود ہے، وفیکم رسول، رسول کی ذات موجود ہے، یہ رسول کی بات موجود ہے. پھر بھٹکنے کا مقصد کیا ہے؟ دائیں بائیں گھومنے کا کیا مقصد ہے؟ کتاب و سنت میں سچے موتی نہیں ہے کیا؟ یہ دائیں بائیں گھوم کر کیا چنتے پھر رہے؟ یہ سب اللہ سے محاذرائی کی باتیں ہیں. انبیاء کا مشن موجود ہے، انبیاء کا منہج موجود ہے، انبیاء کا طریق دعوت موجود ہے، انبیاء کی سنتیں موجود ہیں. اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ان سنتوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہوا ہے. خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی باقی، حدیث بھی باقی، قیامت تک کے لیے. تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں ہدایت دوں گا، اور مجھ سے استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا، چھپا ڈالوں گا. تم گناہوں کو بخشوانے کے لیے، ہدایت کی طلب کے لیے کہاں گھومتے پھر، کہاں ٹکرے مار رہے؟ عافیت کا سامان تمہارے سامنے موجود ہے، کہاں بھٹک رہے ہو تم؟ اچھا کہتے ہیں کہ یہ تو پھر حدیثیں تو آخرت کی بات کر، ہمیں تو دنیا چاہیے. اس حدیث کو اٹھا لو، کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم. مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. دنیا بھی لے لو، مجھ سے کاروبار مانگو میں تمہیں دوں گا، رزق مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. بلکہ کلکم عار، تم سب بے لباس اور برہنہ اور ننگے ہو. الا من کسوت، جس کو میں پہناؤں وہ پہنے گا، کپڑا میں دیتا ہوں. فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا. یہ ساری دو ٹوک باتیں ہیں. مجھ سے کھانا مانگو میں کھانا نہیں، ہم تو داتا صاحب کو جائیں گے، وہاں سے مانگے. ہمارا غوث تو بغداد میں پتہ نہیں کہاں پر، اس سے مانگ لیں. ہم تو بھر دو جھولی یا محمد کا ورد کریں. ہمارے قوال تو داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ کا بھی انکار. مشرکین مکہ کون سے کم یہ کہتے تھے کہ اللہ بھی دیتا اور یہ بھی دیتے. نہیں، یہ نہ دے گا تو اور کوئی نہیں دے سکتا. معین الدین چشتی کے بارے میں، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ دینے والا صرف خواجہ اور کوئی نہیں.
فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. نہیں مانگیں گے. ہدایت کا پروگرام فلاں جگہ سے لیں گے، گناہوں کی بخشش کے لیے فلاں کے سہارے ڈھونڈیں گے، رزق فلاں سے مانگیں گے، مدد فلاں سے لیں گے، دستگیری فلاں سے چاہیں گے، ہے نا. پوری ٹوٹل اللہ سے معاذ رہی. کتنی دو ٹوک باتیں. اس کو بولتے ہیں یہ قول فصل، سارے یہ فیصلہ کن باتیں. کو راستہ چھوڑا دنیا کا آخرت کا، سب مجھ سے مانگو. انتم فقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، میں غنی ہوں. کبھی فقیر سے مانگتا ہے؟ سڑکوں پر دیکھ لو کھڑے ہیں بھکاری کھڑے ہیں، وہ گاڑی رکتی ہے اس سے مانگتے ہیں. بیچ میں سارے بھکاری دوست ان کے موجود، ان سے نہیں مانگتے. یہاں بھی توحید کا پیغام، تم سارے فقیر ہو، اللہ غنی. فقیر سے نہیں مانگتا. فقیر اگر فقیر سے مانگے تو اس کو احمق، بے وقوف اور پاگل کہا جائے گا. سب فقیر ہو تمہاری ساری عافیت کا سامان میرے پاس ہے، ہدایت میرے پاس، گناہوں کی بخشش میرے پاس، رزق کے خزانے میرے پاس، تمہارا لباس میرے پاس، تمہارا پانی میرے پاس، ہر چیز. کچھ دو ٹوک باتیں قرآن نے بھی کی، وہ بھی قاعدے اور اصل کے طور پر. ادعونی استجب لکم، دو الفاظ کا جملہ ہے. مجھ سے دعائیں کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں. کوئی در چھوڑا، کوئی گنجائش باقی چھوڑی؟ ان دروازوں کی جن میں تم بھٹکتے پھر رہے ہو، مجھے پکارو، تمہاری ہر پکار قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی دعا میں قبول کروں گا جب بھی پکارے. دن ہو، رات ہو، خلوت ہو، جلوت، سفر ہو، حضر ہو، جب بھی پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہاری پکار سنوں گا اور قبول کروں گا. کوئی گنجائش باقی بچتی ہے؟ کتنی دو ٹوک باتیں. بالکل ایسے جملے پڑھ کر مزہ آتا. اگر عربی سے کچھ مس ہو، عربی کے قواعد اور عربی کی گرامر جو یہاں منطبق ہو رہی ہے، سمجھو کہ ان الفاظ میں سمندر موجزن ہے، سمندر موجزن، کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی. پھر مجھے پکارنے کے لیے بڑے اچھے اوقات تمہیں دے رکھے. سجدوں میں مانگو، تشہد میں مانگو، اذان سن کر آ جاؤ، مسجد میں نفل پڑھ کر بیٹھ جاؤ، تکبیر تک مجھ سے مانگو. آدھی رات ہو جاتی ہے، باقی تیسرا پہر باقی بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتے ہیں. حل من مسترزق فارزقہ، حل من صائد فاعطیہ، حل من مستشفی فاشفیہ، حل من مستغفر فاغفر لہ. گھنٹوں کوئی سائل ہے تو مجھ سے مانگے، میں اس کو دوں گا. کوئی پریشان حال ہے، مجھ سے رزق مانگ لو، میں رزق کے خزانے دے دوں گا. بیمار ہے، مجھ سے شفا مانگ لو، شفا دے دوں گا. گناہگار ہے، استغفار کر لو، تمہارے گناہ معاف کر دوں. کتنی عظیم دولت ہمیں دے دی گئی. حضرت عمر کا قول ہے کہ امت کے لیے دو امانیں ہیں، ایک امان جا چکی، ایک امان قیامت تک باقی. یہ امت کی پناہ، اللہ کے عذاب سے پناہ. دو، ایک ہے فیکم رسول، رسول تمہارے بیچ موجود ہے. ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم،
آپ جب تک موجود ہیں ان کے اندر، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ امان ہے امت کے لیے، نبی علیہ السلام کی ذات، آپ کی موجودگی امت کے لیے امان ہے، عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے کہ عذاب نہیں دوں گا۔ تو دو امانے اللہ نے عطا فرما دی، دو پناہ گاہیں دے دی۔ ایک ذات رسول ہے، جب تک موجود ہے عذاب نہیں آئے گا۔ اب عذاب آ رہے ہیں، مانا ذات رسول موجود نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو حاضر ناظر کا، علم غیب کا، وہ بھی یہاں حل ہو جاتا ہے۔ ایک امان باقی ہے اور وہ استغفار کی۔ جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو کیا ضمانتیں چاہیے؟ اللہ یہ ضمانتیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دو ٹوک باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے پکارو، جب پکارو گے تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا، کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بہتر سے بہتر عطا کر دوں گا۔ تمہیں کیا پتا تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ اللہ تمہیں وہ دے گا جو بہتر۔ حدیث کے مطابق بعض دعائیں ایسی جو اللہ دنیا میں قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ قبولیت قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تمہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا، جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی دو ٹوک باتیں، بالکل مختصر جملے، چھوٹے چھوٹے۔ نبی علیہ السلام کی سل تعطى، مانگو تم عطا کیے جاؤ، مانگو عطا کیے جاؤ۔ اس ذات سے مانگو نا۔ مسند احمد کی حدیث میں ایک بندہ دعا کر رہا تھا، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، صحابہ بیٹھے سن رہے ہیں، وہ بالکل ہر چیز سے بیگانہ، اپنی دعا میں مصروف۔ اور سنو وہ دعا کیا تھی، اللہم انی اسألک بانی اشہد بانک انت اللہ۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، کچھ میں نے تجھ سے مانگنا ہے۔ تجھ سے کیوں مانگنا ہے؟ یہ عقیدہ اس کا، اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر کس سے مانگوں؟ تو اللہ ہے۔ یہ گواہی سچی تھی اس کی۔ جو اللہ کو اللہ مانتا ہے اس کا اور کوئی مشکل کشا نہیں ہوتا، کوئی حاجت روا نہیں ہوتا، نہ کوئی در ہے، نہ کوئی آستانہ ہے، نہ کوئی قبہ اور قبر ہے کہ اس پر دیے جلائے جائیں، چادریں چڑھائے جائیں، کوئی نہیں۔ جو اللہ کو اللہ مانتا ہے۔ بیشتر دنیا اللہ کو اللہ ماننے میں جھوٹی ہے، زبانی جمع خرچہ بس۔ اس کو اللہ مانتے ہو تو وہی معبود حق ہے بس، اور کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے۔ اور آگے اس گواہی کی اور تصدیق اور توثیق، لا الہ الا انت، تیری سوا کوئی معبود نہیں۔ بیشتر دنیا ان دو جملوں میں کٹ جاتی ہے، ناکام ہو کر جہنم کے گڑھے میں گر جاتی ہے بیشتر دنیا۔ بہت تھوڑے لوگ باقی بچتے ہیں جو اس کے اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور لا الہ الا انت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسا سوال کر ڈالا، ایسے طریقے سے مانگ لیا کہ اللہ اس سوال کو رد نہیں کرتا، اس دعا کو ٹالتا نہیں، عطا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ تعلق باللہ ہے، تعلق باللہ۔ اللہ نے کیسے راستے کھول دیے؟ یہ سعادتوں کے راستے، دنیا کے، آخرت کے، قبر کے، میدان محشر کے، ہر جگہ کی کامیابی کے راستے کھول دیے۔
وہ کوئی لمبی بات نہیں، دو ٹوک سادے سے جملے بس، امر ہے اور امر کا جواب ہے، سادے جملے۔ تو ہدایت کا پروگرام موجود ہے، توحید کی باتیں موجود ہیں، دنیا آخرت کی سعادت کے اصول موجود ہیں۔ وہ لوگ پھر کم بخت ہیں، بدبخت ہیں جو ان کی موجودگی میں دائیں بائیں جھانکتے ہیں۔ توحید و سنت پر ڈٹ کیوں نہیں جاتے؟ اللہ رسول کے فرامین پر ڈٹ کیوں نہیں جاتے؟ تمسک سنت کے ساتھ، تمسک، یہ چیز کامیابی کی بنیاد۔ دین حنیفیت ہے۔ حنیفیت کا معنی سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، سب سے کٹ جاؤ، سنت سے جڑ جاؤ، بس اللہ سے جڑ جاؤ، کتاب و سنت سے جڑ جاؤ۔ بدعتی ٹولہ اس قابل نہیں کہ ان کی طرف جھانکا بھی جائے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا سیر اعلام النبلاء میں۔ دو بزرگ اکٹھے تھے، امام دارقطنی رحمہ اللہ اور ابو ذر الحروی۔ یہ ابو ذر جو ہے نا، یہ صحیح بخاری کے راوی اور ناقل ہے۔ ایک بزرگ تیسرا وہاں پہنچا، امام دارقطنی نے کھڑے ہو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ابو ذر حروی اس کو جانتے نہیں تھے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ ھذا الذی نصر اصول الدین، یہ وہ شخصیت جس نے اصول دین کی بڑی مدد کی ہے، مضبوط کی ہے۔ تو دل میں ان کی بات بیٹھ گئی، بڑا بزرگ ہے، بڑا محبت قابل، ان کو علم نہیں تھا، جب تک مکہ میں رہے ان سے استفادہ کرتے رہے، ان کے علم سے مستفید ہوتے رہے۔ اور تھے کون وہ؟ عقیدے کے اشعری، صفات باری تعالیٰ میں تعویلیں کرنے والے۔ اب چونکہ دارقطنی رحمہ اللہ نے ان کو عزت دی تو عزت دل میں بیٹھ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اشعریت ان کے اندر آ گئی۔ لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، ان سے سیکھ رہے ہیں، اور یہ اشعری مذہب پر فتوے دے رہے ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ مغرب میں خاص طور پہ اشعریت اسی کے ذریعے داخل ہے۔ یہ سارا کام کس نے بگاڑا؟ ایک بدعتی کے پیشانی کو بوسہ دینے ہیں، بس سے بغلگیر ہوتے ہو، ان سے عمومی مذاہب پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہو، ان سے معانقے کرتے ہو، ان کو مہمان بناتے ہو۔ ایسا اکرام؟ دنیا دھوکہ کھاتی ہے۔ ارے سنت کے ساتھ جڑ جاؤ پوری غیرت کے ساتھ، جو پیارے پیغمبر کی تعلیم۔ ایک بوسے نے اشعریت کو مغرب میں پھیلا دی۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اعتراض امام دارقطنی پر، انہوں نے بوسہ کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ کہ یہ ابو بکر الباقلانی اس کا نام تھا جس کو بوسہ دیا۔ یہ کذاب انسان تھا، محدثین کو ملتا تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اور اصل اس کا کام اشعریت کا، اور کذاب انسان تھا۔ وہ جب ان کو ملا ہوگا کسی وقت اور اپنے آپ کو اس نے بڑا پارسا بنا کر پیش کیا ہوگا، انہوں نے یقین کر لیا۔ سنت کی غیرت، اللہ کی وحی کی غیرت، اہل سنت کے صفوف، اس بات کو سیکھو، حاصل کرو۔ اللہ رسول سے محاذرائی مت کرو، دین موجود ہے، یہ ضابطہ ہدایت قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ ان کی موجودگی میں تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کیسے بدعت کو اپنا سکتے ہو، کیسے گناہ کی زندگی اپنا سکتے، کیسے؟ وَمَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، قاعدے کی بات سن لو، جو اللہ کو پکڑ لے گا فقط ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پر قائم ہے، اس کے صراط مستقیم کی ضمانت میں دیتا ہوں، اور یہ کامیابی کا راستہ ہے۔
بارک اللہ فیک.